أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال الله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وقال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة حمد و ثنا تعریف و توصیف اور تمام طرح کی بڑائیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ وہی تمام جہانوں کا خالق و مالک و روزی رساں ہے اور اسی کے قبضہ قدرت میں یہ ساری کائنات ہے۔ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور جو چاہا اس نے وہ کیا۔ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کی مہربانیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یہ اس کی مہربانی ہی ہے کہ اس نے ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا اور نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آخر اس کا اختتام فرمایا۔ ان نبیوں کے علاوہ بہت سارے لوگ اللہ رب العزت نے ایسے برپا کیے، ان کو ہمتیں دیں، حوصلے دیے، دعوت کے راستے میں آنے والی مشقتوں اور پریشانیوں میں ثابت قدم رہنے کا حوصلہ دیا، اور وہ نبیوں کے بعد ان کے مشن کو زندہ کرتے رہے اور اسی بات پر زندگی بھر قائم رہے، اور اس راستے میں انہوں نے بے شمار پریشانیاں برداشت کیں۔ وہ لوگ معمولی نہیں تھے، بڑی فضیلتوں والے تھے، بڑے درجوں والے تھے۔ زمانے میں ان کو بڑی شان و شوکت حاصل تھی۔ وہ چاہتے تو اپنے لیے بہت سارا مال جمع کر سکتے تھے، وہ چاہتے تو اپنی شان و شوکت کے لیے اپنے بعد بڑے بڑے اونچے اونچے مزارات بنوا سکتے تھے۔ وہ چاہتے تو بادشاہوں کے درباروں میں اونچی اونچی مسندیں اپنے لیے تیار کرا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ وہ راستہ چنا جو نبی کا راستہ تھا، جو داعی اللہ کا راستہ تھا، جو کانٹوں بھرا تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں اپنے نبی کو حکم دیتے ہوئے فرمایا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اس آیت کریمہ کے آخر میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو یہ بات بتلائی کہ جس راستے پر
آپ کو چلنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور جو ذمہ داری آپ کو سونپی جا رہی ہے، یہ ذمہ داری ایسی نہیں ہے کہ آپ کے لیے، آپ کے نفس کے لیے آسانیوں والی ہو، بلکہ یہ ذمہ داری ایسی ہے کہ قدم قدم پر اس میں پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، دشواریاں ہیں، جان کا خطرہ ہے، عزت و آبرو کا خطرہ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے، حالانکہ آپ اللہ رب العزت کے سب سے پیارے، چہیتے اور سب سے لاڈلے اور دلارے نبی اور رسول تھے۔ اس کے باوجود یہ کانٹوں بھرا راستہ آپ کے لیے اللہ رب العزت نے چنا، اور ہمیں یہ تاریخ بتلاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ 13 سال جو آپ نے مکے میں گزارے نہایت دشواریوں بھرے تھے۔ ایسے دن تھے اور ایسی راتیں تھیں کہ بعض ایام میں اور بعض راتوں میں آپ کے عزیز، آپ کے پیارے، آپ کے چہیتے آپ کو یہ بتلاتے تھے کہ آج کی رات آپ کے لیے بہت سارے لوگوں نے سازش کی ہے، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ہجرت کے سفر کے واقعات، اس کی ابتدا اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ حضرت جبریل خود آپ کو بتلانے آئے ہیں۔ مکے والوں نے ایک بہت بڑی بیٹھک کی ہے اور اس میں یہ طے کیا ہے کہ آج کی رات آپ کو ختم کر دیا جائے، اور ختم کرنے کے لیے جو پلان بنایا ہے وہ پلان ایسا ہے کہ ہر قبیلے کا ایک نوجوان ننگی تلوار لے کر آپ کے دروازے کے سامنے کھڑا رہے گا، اور جیسے ہی آپ نکلیں گے یہ سارے لوگ ایک ساتھ آپ کے اوپر حملہ کریں گے، تلوار ماریں گے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ کسی انسان کو یہ بتلایا جائے کہ آج کی رات تمہارے لیے تمہاری بستی کے 1-2 نہیں، متعدد لوگ، 10 سے زائد لوگ ننگی تلواریں لیے انتظار میں ہیں، جیسے ہی آپ گھر سے قدم باہر نکالیں اور یہ سارے لوگ جھپٹ کر آپ کے اوپر ایک ساتھ تلوار ماریں۔ ایک آدمی کو ختم کرنے کے لیے ایک تلوار کافی ہوتی ہے، ایک آدمی کا حملہ کافی ہوتا ہے، لیکن اتنے سارے لوگ ایک ساتھ تلوار ماریں کس لیے؟ تاکہ آپ کا خون سارے قبیلوں میں بٹ جائے اور آپ کے خاندان والے مجبور ہو کر فدیہ لینے پر، خون بہا لینے پر تیار ہو جائیں، اور آپ کے بدلے میں کسی کا خون نہ بہا سکیں۔ ایک آدمی کوئی قتل کرے گا تو آپ کے قبیلے کے لوگ اس کو قتل کر دیں گے، لیکن جب اتنے سارے ہی قبیلے کے لوگ اس میں شامل ہوں گے تو کیسے قتل کریں گے؟ ظاہر ہے مجبور ہو کے خون بہا لینے پر تیار ہو جائیں گے۔ اتنی ساری تفصیلات جس آدمی کو بتا دی جائیں، آپ اندازہ لگائیے اس آدمی کے دل کی کیفیت کیا ہوگی، وہ کیا سوچ رہا ہوگا؟ کیا رات کو اس کو نیند آئے گی؟ کیا زندگی اس کو اچھی لگے گی؟ لیکن یہ نبی تھے، رسول تھے، ان کا تعلق اللہ رب العزت سے جو تھا
مضبوط، قوی، پکا، پختہ، اور اس کے وعدے پر جو یقین تھا، جو اس نے کہا واللہ یعصمک من الناس، اللہ رب العزت لوگوں کی شرارتوں سے، ان کے منصوبوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اس پر اتنا تھا کہ یہ جانتے بوجھتے کہ میرے دروازے پر اتنے لوگ مجھے قتل کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے دل میں کوئی ڈر نہیں تھا، ہراس نہیں تھا، خوف نہیں تھا، آپ بھیبھیت نہیں تھے، نہایت اطمینان کے ساتھ گھر سے نکلے، اور اس شان کے ساتھ نکلے کہ زمین سے مٹی اٹھائی، اور جو لوگ تلواریں لیے کھڑے ہوئے تھے ان کے سروں پر مٹی رکھتے ہوئے آپ نکل گئے، اور ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا۔ جو وقت آپ کے نکلنے کا روزانہ تھا، آپ کا معمول تھا رات کے آخری حصے میں آپ گھر سے نکل کر، جب سب لوگ سوتے رہتے تھے، آپ خانہ کعبہ جایا کرتے تھے، اور وہاں جا کر اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے۔ مکے والے اس کو خوب اچھی طرح سے جانتے تھے، اور یہ معمول تھا آپ کا، ایسا نہیں کسی دن چلے گئے کسی دن نہیں چلے گئے۔ اسی لیے انہوں نے یہ پلان بنایا تھا کہ یہ روزانہ نکلتے ہیں صبح صبح، بس اسی وقت باقی دنیا تو سو رہی ہوگی، یہ موقع اچھا رہے گا۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اب تو پاؤں پھٹنے والی ہے، اجالا ہو رہا ہے، کچھ دیر میں سورج نکل جائے گا، ابھی آئے نہیں ہے، کیا چکر ہے، تو پھر دروازہ، اس زمانے کے دروازے بھی کیا ہوتے تھے اور مکان بھی کیا ہوتے تھے، دروازے کو دھکا دیا، اندر گھسے تو جو آپ کا بستر تھا اس پر ایک آدمی سو رہا ہے۔ کون ہے یہ آدمی؟ یہ حضرت علی ابن ابی طالب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی، چچا زاد، ہونے والے داماد۔ اٹھایا ان کو، پہلے تو چاہتے تھے کہ ان کو یہیں پر مار دیا جائے، لیکن خود ہی ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، دیکھ لو، چادر ہٹائی، دیکھا، ارے یہ تو علی ہے۔ پوچھا تمہارے ساتھی کہاں ہیں، محمد کہاں ہے؟ تو انہوں نے بڑے اطمینان کے ساتھ کہا، مجھ سے پوچھ رہے ہو، میں تو گھر میں اندر سو رہا ہوں، مجھے کیا معلوم، دروازے پہ تم لوگ تھے، تم کو پتہ ہوگا کہاں ہے۔ بڑے شرمندہ ہوئے، بھاگے وہاں سے، نکلے، تھوڑی دیر میں سارے مکے میں یہ بات گشت کر گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، اور ہمارے لوگ جو رات میں ننگی تلواریں لیے وہاں پر پہرا دے رہے تھے، وہ سارے کے سارے بے وقوف بن گئے۔ آپ وہاں سے نکلے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا اور جا کر غار ثور میں آپ چھپے۔ یہ سارا جو کچھ ہم آج کہہ رہے ہیں نا، اس کو بیان کر رہے ہیں، بیان کرنے میں یوں معمولی سا لگ رہا ہے، لیکن آپ ذرا تصور کر کے دیکھیں کہ کسی آدمی کے لیے ایسی زبردست پلاننگ کی گئی ہو، اور پھر اس کے بعد اس کو اللہ رب العزت نے بچا کر محفوظ لے جا کر اور ایک غار میں چھپا دیا ہو۔ یہ کیا تھا؟ یہ جو وعدہ تھا اللہ رب العزت کا، واللہ یعصمک من الناس، یہ اس وعدے کا اثر تھا۔ وہ جو وعدہ کرتا ہے اس وعدے کو ہر حال میں پورا کرتا ہے، کیونکہ ساری کائنات اس کی مٹھی میں، اس کے وعدے کے راستے میں کوئی چیز حائل نہیں آ سکتی، اس کو ناکام نہیں کر سکتی۔
ہم وعدہ کرتے ہیں لیکن وعدہ کرنے سے پورا کرنے سے چوک جاتے ہیں. کیوں؟ کبھی وقت مناسب نہیں ہوتا، کبھی حالات مناسب نہیں ہوتے، کبھی ہماری صحت ٹھیک نہیں رہتی، کبھی کچھ اور لوگ آڑے آ جاتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت کے راستے میں کوئی آڑے آ سکتا ہے؟ کوئی نہیں. جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دو باتیں ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے. دین کا راستہ آسان نہیں ہے، دشوار ہے، اور خاص طور سے وہ راستہ جو نبیوں کا اور رسولوں کا راستہ ہے. اس راستے میں خطرے ہی خطرے ہیں اور خدشے ہی خدشے ہیں. اس کے علاوہ جو راستہ ہے اس راستے میں حلوے ہیں، مانڈے ہیں، پوڑیاں ہیں، بریانیاں ہیں، قورمے ہیں، متنجن ہیں، قسم قسم کے کھانے ہیں، نعرے ہیں، ہار ہیں، پھول ہیں، اور بڑے زبردست مزار ہیں، خوشبوئیں ہیں، جیکارے ہیں. یہ دو راستے اس کائنات میں ہمیشہ سے جاری ہیں، چل رہے ہیں، ہمارے زمانے میں بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے. حق و باطل کی کشمکش ہمیشہ سے ہے، آج بھی جاری ہے اور جاری رہے گی. ایسے میں ہمارے بہت سارے بھائی کبھی کبھی اپنی کم ہمتی کی وجہ سے، کبھی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے حق کے راستے پر چلتے ہوئے ٹھٹک جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ان کو ڈراتا ہے خاندان کا خوف، گھر کے ذمہ داروں کا خوف، ڈراتا ہے مخالفین کی کثرت، ان کو ڈراتا ہے ان کا اثر و رسوخ، اور وہ حق کے راستے پہ بجائے اس کے کہ کھڑے رہیں وہ کمزور ہو کر ان کی سی بات کرنے لگتے ہیں. لیکن یہ راستہ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ محفوظ راستہ ہے، دنیا میں زندہ رہنے کا راستہ یہی ہے، اور جو اس کے برخلاف چلے، جس کی وجہ سے لوگ دشمن ہو جائیں، جس کی وجہ سے لوگ ہماری جان لینے کے درپے ہو جائیں، جس کی وجہ سے لوگ ہماری عزت و آبرو پر ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار ہو جائیں، یہ راستہ درست نہیں ہے، عقل مندی کا راستہ نہیں ہے. لیکن عقل مندی ہے کیا؟ کیا عقل مندی یہ ہے کہ چند دن کی زندگی کو بچانے کے لیے ہمیشہ کی زندگی کو اس پر قربان کر دیا جائے؟ یہ کون سی عقل مندی؟ ایک زندگی وہ ہے خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور وہاں ہر طرح کا عیش و آرام رہے گا، تو پھر وہ اس جنت سے نہ کبھی نکالے جائیں گے، نہ وہ خود چاہیں گے کہ ہم کو نکالا جائے. ایک زندگی تو یہ ہے، اور ایک زندگی وہ ہے جو عارضی زندگی ہے، 60-70 سال کی. اس کو بہتر بنانے کے لیے، اس زندگی کو سنوارنے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے، اس زندگی کو جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کو قربان کر دیا جائے. یہ کون سی عقل مندی ہے؟ جس چیز کا نام عقل مندی ہے اس کا نام ہم نے بے وقوفی رکھ دیا، اور جو سراسر بے وقوفی اور حماقت ہے اس کا نام شیطان نے ہمارے دماغ میں ڈال کر حماقت اور بے وقوفی بتلا دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی وہ بھی اس زندگی کے بارے میں جانتے تھے کہ عیش و آرام کا راستہ کون سا ہے. وہ بھی جانتے تھے
کہ اگر میں ایک بات ایسی کہہ دوں مصلحت آمیز جس کی وجہ سے یہ دشمنی چھوڑ دیں تو میں آرام سے رہ سکتا ہوں مکے میں، لیکن آپ نے ایسا لفظ کہا نہیں کہا۔ یوں تو روزانہ ہی لوگ آپ کو سمجھانے آتے تھے، آپ کے خاندان والے بھی سمجھاتے تھے، لیکن 3 بار بڑے بڑے پرستاؤ لے کر مکے کے سردار لوگ آپ کے چچا کے پاس آئے۔ ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں، کیا آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ اپنے بھتیجے سے ہمارا سمجھوتا کرا دیں؟ ہاں ہاں کیوں نہیں کر سکتا، تو بلائیے تھوڑی سی بات کریں۔ آپ کو بلایا جاتا، بات رکھی جاتی۔ ان کی بات کیا ہوتی تھی؟ دیکھیے ایک بات تو قرآن شریف نے ذکر کی ہے، ائتی بقرآن غیر ھذا۔ یہ جو قرآن ہے نا آپ کا، وہ عرب تھے اور قرآن شریف کی مار بڑی سخت تھی، اس کی بلاغت اور اس کا اسلوب بیان یہ ان کے دل پر ایسے لگتا تھا جیسے تیر لگتا ہو۔ تو ایک تجویز یہ رکھی کہ یہ جو قرآن آپ سنا رہے ہیں نا ہم کو، اس کے علاوہ دوسرا قرآن لائیے جو ہمیں بھی گوارا ہو، آپ کو بھی گوارا ہو۔ ایسا کر لیتے۔ ایک بار تجویز لائے کہ آپ کچھ ہماری مان لیجئے، کچھ ہم آپ کی مان لیتے ہیں۔ ہمارے اتنے سارے معبود ہیں، آپ سب کا کھنڈن کرتے ہیں، ہم آپ کے معبود کو مان لیتے ہیں جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے کو مان لیجئے۔ ارے سب کو نہ مانے، 2-4 کو ہی صحیح۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار تو ان کو قرآن شریف ہی سنا کر اور خاموش کر دیا اور وہ اٹھ کر چلے گئے۔ تیسری بار جب وہ آئے تو انہوں نے ابو طالب سے کہا، دیکھیے اب آپ کمزور ہو گئے ہیں۔ دیکھیے دنیا والے کتنے سازشی اور شرارتی ہوتے ہیں۔ اب تک آتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں۔ یہ خوشامدانہ طریقہ ہے آدمی کو اپنی بات منوانے کا۔ آدمی اپنی عزت کے لیے بہت کچھ اونچ نیچ برداشت کر لیتا ہے، لیکن یہ طریقہ جب فیل ہو گیا تو اب انہوں نے تیسرا طریقہ رکھا۔ کیا طریقہ؟ تیسری بار اب آپ کمزور ہو گئے ہیں، اب پہلے جیسی بات نہیں رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ بوڑھے ہو گئے تھے۔ آپ ساری قوم سے نہیں لڑ سکتے، لہذا آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے، اور ہم ایک پرستاؤ لے کر آئے ہیں آپ کے پاس، اگر آپ اس پر توجہ دیں تو بات ختم ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، پرستاؤ کیا ہے؟ پرستاؤ یہ ہے کہ مکے میں جتنے بھی قبیلے ہیں، کسی بھی قبیلے کا کوئی نوجوان جو آپ کو اچھا لگتا ہو، آپ کہہ دیجئے، ہم وہ نوجوان آپ کو دے دیتے ہیں، وہ آپ لے لیجئے، اور آپ ہمیں محمد کو دے دیجئے، بدلہ کر لیتے ہیں۔ ایک آدمی ہی کی 2 بات ہے نا، ایک بیٹا ہے آپ کا، ایک بیٹا ہمارا، ہم آپ کے بیٹے کو لے لیتے ہیں، آپ ہمارا بیٹا لے لیجئے۔ یہ ساری بات بتانے کے بعد کہ آپ کمزور ہو گئے، سارے قبیلے سے لڑ نہیں سکتے، ایسا نہیں کر سکتے، ویسا نہیں کر سکتے، یعنی آدمی کو ٹارچر کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ پرستاؤ رکھتے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے کہا، واہ یہ تو اچھا پرستاؤ لائے ہو،
میں تمہارے بیٹے کو لے لوں، اسے کھلاؤں پلاؤں پالوں پوسوں، اور تم میرے بیٹے کو لے لو تاکہ تم اسے قتل کر دو، یہ اچھا انصاف ہے تمہارا؟ سمجھ گئے کہ بات بنی نہیں، اور یہ بوڑھا آدمی بڑا ہوشیار ہے، تو کہا اپنے بھتیجے کو تو بلا کر بات کروائیے۔ انہوں نے بلایا رسول اکرم کو، اور اس دن پہلی بار ابو طالب نے یہ کہا کہ بیٹا میں کمزور ہو گیا ہوں۔ یہی بات ان لوگوں نے کہی تھی، وہ بات دماغ میں تو تھی۔ اب میں تمہارے لیے ساری قوم سے لڑنا میرے لیے دشوار ہے، کچھ ایسا کرو، یہ قوم کے لوگ آئے ہیں، ان سے کچھ بات کرو ایسی کہ یہ جو جھگڑا چل رہا ہے یہ ختم ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بولیے کیا بات کرنا ہے؟ تو بات وہی رکھی کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا بند کر دیجئے۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی معبود کو نہ برا کہتے تھے نہ گالی دیتے تھے۔ آج بھی ہمارے زمانے میں کیا ہے، جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے مشکل کشا حاجت روا بنائے ہوئے ہیں، بیٹا بیٹی روزی روٹی دینے والا سمجھتے ہیں، جب آپ اللہ کی وحدانیت کا بیان کریں، توحید کا بیان کریں، تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے بزرگان دین کو گالیاں دیتے ہیں۔ بالکل بعین ہی وہی منظر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو، ان کے جتنے بھی معبود تھے 360 رکھے ہوئے تھے کعبہ میں، کسی کو اس کا نام لے کر ویسے برا بھلا نہیں کہتے تھے، نہ گالی دیتے تھے، بس اتنا کہتے تھے لا الہ الا اللہ، معبود عبادت کے لائق، حاجت روا مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، مصیبتیں دور کرنے والا، اور آدمی کے لیے سب طرح کی ضرورتوں اور مشکلوں میں کام آنے والا صرف ایک ہے۔ اس کو وہ لوگ گالی کہتے تھے۔ جیسے آج ہم کہتے ہیں کہ کوئی بیٹا بیٹی نہیں دے سکتا، کسی کے ہاتھ میں روزی روٹی نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، تو ہم سنتے ہیں کہ ہمارے ہی بھائی کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کو گالی دیتے ہیں، اور یہ ان کو سب سے برا لگتا ہے۔ رسول اکرم بھی یہی بات کہتے تھے، تو اس زمانے کے لوگوں کو بہت برا لگتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کی چند آیتیں تلاوت فرمائیں جس میں اللہ رب العزت کی توحید کا بیان تھا، اور پھر فرمایا لو ان احدہم، اگر ان میں سے کوئی آدمی اس بات کی قدرت رکھتا ہو کہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دے اور بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دے، اور پھر مجھ سے کہے کہ میں اپنی دعوت اور تبلیغ کو بند کر دوں اور یہ توحید کی بات کہنا چھوڑ دوں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ جب تک یہ سر اس گردن سے جڑا ہوا ہے تب تک ایسا نہیں ہوگا۔ اور تب اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں ایک سورت نازل فرمائی جس سورت کا نام سورہ کافرون ہے۔ قرآن شریف میں آپ دیکھیں گے، پورا قرآن پڑھ جائیے آپ، یا ایھا الناس، یا اہل الکتاب، اس طرح سے خطاب کیا اللہ رب العزت نے۔ اے لوگو، کس کو؟ کافروں کو۔ مومنوں کو یا ایھا الذین آمنوا، یہود و نصارہ کو یا اہل الکتاب۔ لیکن یہاں اس صورت میں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یہ
اس وقت کا معاملہ ہے جب مسلمان نہایت کمزوری کی حالت میں تھے. بار بار آپ کو ختم کرنے کے پرستاؤ پیش کیے جا رہے تھے، آپ کی دعوت کو ختم کرنے کی پلاننگ کی جا رہی تھی. اس وقت اللہ رب العزت نے یہ سورہ نازل فرمائی اور نبی سے کہا اعلان کر دو، اب دبنے کی ضرورت نہیں ہے، دو ٹوک انداز میں بات کہہ دینا ہے. فاصدع بما تؤمر وعارض عن الجاہلین. جو بات ہم آپ کو آسمان سے بھیجتے ہیں اس بات کو بغیر کمی بیشی کے پورے دم کے ساتھ لوگوں میں کہہ دیجئے. وعارض عن الجاہلین، اور جو جاہل اس کے بعد آپ کے ساتھ حیل و حجت کرنے لگے ان سے اعراض کیجئے، ان کو منہ مت لگائیے. قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو کان کھول کر سن لو. کیا آپ اندازہ لگائیں گے؟ آج کل ہمارے بہت سارے بھائی جب ہم توحید کا بیان کرتے ہیں تو ہم سے کہتے ہیں مولوی صاحب تھوڑا سا مطلب تھوڑی سی مصلحت، توحید کا نہیں محبت رسول کا بیان کیجیے. کہتے ہیں کہ سنت کی پیروی کی نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کی فرما برداری کی بات کیجیے. جگہ جگہ یہ بات آتی ہے. یہ بات کیوں آتی ہے؟ اس لیے آتی ہے کہ ہمارے ایمان میں وہ چمک نہیں رہی، وہ دم نہیں رہا، ایمان ہمارا کمزور ہو گیا ہے. ورنہ ایمان کے ہوتے ہوئے وحدانیت کے اقرار کے ساتھ مصلحت اور مصالحت توحید کے معاملے میں یہ کبھی نہیں ہوگا. زندگی کے معاملات میں، کاروبار میں، لین دین میں، رہن سہن میں، ان تمام چیزوں میں مصلحت بھی ہے، مصالحت بھی ہے. دب بھی جائیں گے، بات مان بھی لیں گے، اپنا نقصان بھی کر لیں گے، لیکن معاملہ جب توحید کا آئے گا تو توحید کے معاملے میں دو ٹوک انداز میں بغیر لگی لپٹی کے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. کان کھول کر سن لو، جس کی تم پوجا کرتے ہو میں اس کی پوجا نہیں کر سکتا، کچھ بھی ہو جائے. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم جو کہہ رہے ہو کہ ہم تمہارے معبود کو مان لیتے ہیں، تم میرے معبود کی پوجا نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم کر سکتے ہیں. کیا ہے اس میں حکمت؟ حکمت تو بہت بڑی ہے، لیکن معمولی انداز میں اس کو یوں سمجھو کہ اللہ رب العزت کی عبادت کا مطلب ہوتا ہے اس کے علاوہ سب کا انکار کر دینا. تو اللہ رب العزت کی عبادت کون کر سکتا ہے؟ جو سارے معبودوں کا انکار کرے اور اللہ کے ساتھ دوسروں کی بھی اگر وہ عبادت کرتا ہے، پوجا کرتا ہے، ان کو مانتا ہے اور سوچتا ہے میں اللہ کی بھی عبادت کرتا ہوں، وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ میری عبادت نہیں کرتا، وہ مشرک ہے. اللہ رب العزت نہیں مانتا کہ وہ میری عبادت کرتا ہے. بات بہت کانٹے کی ہے، بہت پتے کی ہے، زندگی میں انقلاب پیدا کرنے والی ہے. اللہ رب العزت کی عبادت اگر آپ کرتے ہیں اور آپ کے دماغ میں آپ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت کروں، تو سب سے پہلے یہ شرط آپ کو مان کر چلنا پڑے گا کہ اس کے علاوہ پھر کسی دوسرے کی عبادت نہیں کریں گے. اگر اللہ سے دعا مانگتے ہو تو پھر یہ مان کر چلنا پڑے گا کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، دامن نہیں پساریں گے، لو نہیں لگائیں گے، تمنا اور آرزو نہیں کریں گے، جیکارے کسی کے نہیں بولیں گے. اگر یہ مانتے ہو تب تم اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہو، ورنہ اللہ رب العزت کی عبادت نہیں کرتے. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا.
جو طاغوت کا انکار کر دے اور اللہ رب العزت پر پورا پورا پکا ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے حقیقی معنی میں ایک مضبوط کڑے کو ہاتھ میں لے رکھا ہے، لا انفصام لہا، اس سے وہ جدا ہونے والا نہیں، آدھا ادھر اور آدھا ادھر یہ نہیں چلے گا۔ فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہونے کی تمنا ہے، چاہتے ہو اسلام پر چلے، اسلام میں داخل رہیں، اسلام کی مانے، تو اس کا راستہ یہ ہے کہ پورے داخل ہو جاؤ۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر یہ اسلام کا راستہ نہیں ہے، پورے یا تو اسلام کے اندر رہو یا اسلام کے باہر رہو۔ یہ جو درمیان کا راستہ ہے یہ منافقت کا راستہ ہے، اور یہ سب سے خطرناک راستہ ہے۔ اللہ رب العزت اس کو نہیں چاہتا۔ بھائیو عزیزو، ایک بات جو کہنے کی ہے، جو سمجھانا چاہتا ہوں، اس وقت دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، مصائب، مشکلات، پریشانیاں، جس طرف دیکھو آنکھ بند کر کے سوچو، آنکھ کھول کر سوچو، اخبار پڑھو، ٹی وی دیکھو، ریڈیو پہ سنو، چاروں طرف مصیبتیں اور پریشانیاں، بے یقینی کی کیفیت سے ساری دنیا اس طرح متزلزل ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کل کیا ہوگا، کل کیا اعلان ہو جائے۔ ایسا کیوں ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ جو دیکھ رہے ہو نا پریشانیاں، یہ پریشانیاں تم کہہ رہے ہو اللہ رب العزت لے کر آیا ہے، اللہ نہیں لے کر آیا، یہ سب تمہارا اپنا کیا دھرا ہے، تمہارے کرتوت کا پھل ہے۔ اللہ رب العزت نے تو ایک قانون بنا دیا ہے، اب اس میں اللہ رب العزت کو دوش دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے قانون بنایا ہے، کوئی آدمی اگر آگ میں انگلی ڈالے گا تو انگلی جل جائے گی، اب کوئی آگ کو دوش دے کہ ہماری انگلی جلا دی۔ اگر انگلی کو پتھر پہ رکھ کے دوسرا پتھر مارو گے تو انگلی کچل جائے گی، اب آپ پتھر کو دوش دو کہ اس نے ہماری انگلی پھوڑ دی، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس دنیا میں چین، سکون، شانتی، اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے اللہ کی فرما برداری کا، اور دوسرا راستہ ہے اشانتی کا، پریشانیوں کا، مشکلات کا، دشواریوں کا، اور وہ راستہ ہے نافرمانیوں کا راستہ، بغاوتوں کا راستہ، سرکشیوں کا راستہ، نبیوں کی بے حرمتی کا راستہ، آسمانی تعلیمات کو نظر انداز کرنے کا راستہ۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، اللہ رب العزت نے دونوں راستے بتا دیے ہیں، یہ راستہ یہ ہے اور یہ راستہ یہ ہے۔ اس راستے پہ چلو گے تو وہاں پہنچو گے، اور اس راستے پہ چلو گے تو وہاں پہنچو گے۔ اب تم جان بوجھ کر وہ راستہ اختیار کرو جو تمہیں گڑھے میں لے جاتا ہے، جہنم میں لے جاتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کو دوش دو، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ بات تو ہماری سمجھ میں آئی کہ گناہ بہت ہو رہے ہیں، چاروں طرف دنیا میں فحاشی ہے، عریانیت ہے، گناہ، زناکاری، بدکاری۔ کون سا گناہ ہے جو دھڑلے سے نہیں کیا جا رہا ہے اور حکومتوں کی سرپرستی میں نہیں کیا جا رہا ہے؟ قحبہ خانے، رنڈی خانے، طوائفوں کے محلے حکومت کے پرمیشن سے قائم ہیں، اور جاتا کون ہے؟ کوئی اور تو نہیں جائے، انسان ہی جاتے ہیں، وہی ان کو آباد کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، دھڑلے سے ہو رہا ہے۔ اس میں مسلمان بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے۔
مسلمان بھی اللہ رب العزت کو ناراض کرنے میں آگے ہیں لوگوں سے۔ تو جب اللہ رب العزت نے ایک پیمانہ بنایا ہے، اذا اردنا ان نہلک قریۃ امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا فحق علیہا العقاب فدمرناہا تدمیرا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بستی بربادی کے کگار پر پہنچ جاتی ہے تو وہاں کے بڑے لوگ انتہا کر دیتے ہیں فحشکاری کی، بدکاری کی، نافرمانی کی، اور جب وہ اس پیمانے پر پہنچ جاتے ہیں جو ہم نے رکھا ہے بربادی کا، تب پھر اللہ رب العزت کا نتیجہ آ جاتا ہے۔ نتیجہ لانے والا کون ہے؟ یہاں تک پہنچانے والا کون ہے؟ ہم اور آپ ہیں۔ اب اس سے بچا کیسے جائے؟ وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے، اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات وانہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، آپ اندازہ کرو کتنی ہٹی، کتنی ضدی قوم ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ اتنے لمبے عرصے تک 900 سال تبلیغ کرنے کے بعد بھی نہیں مانتے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ ہے قوم کے لوگوں، بڑی ضد و ہٹ دھرمی تم نے کر رکھی ہے، دیکھو مان جاؤ اور استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ وہ غفار ہے، بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے موسلا دھار بارشیں بھیجے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا، چاروں طرف باغات تمہارے لہلہانے لگیں گے، تمہیں بیٹے بھی دے گا، تمہیں مال بھی دے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کیا ہوا ہے تمہیں کہ اللہ رب العزت کو جو مقام دینا چاہیے وہ دینے کے لیے تم تیار نہیں ہو؟ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اے ایمان والو توبوا الی اللہ جمیعاً، سب اللہ رب العزت کی طرف جھکو، توبہ کرو، اپنے گناہوں کو رکھو اس کے سامنے، اعتراف کرو یہ گناہ ہم سے ہوئے ہیں، ندامت و شرمندگی کا اظہار کرو، رو کر اس کو بتلاؤ کہ ہم اپنے گناہ پر نادم و شرمندہ ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ آئندہ نہیں کریں گے۔ تو اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے؟ لعلکم ترحمون، تو اللہ رب العزت تم پر رحم کرے گا۔ تو اللہ رب العزت کا رحم کب آئے گا؟ جب ہم توبہ کریں گے۔ کسی نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر کہا حجاج ابن یوسف کے بارے میں کہ بڑا ظالم ہے، بہت بڑا سفاک ہے، ذرا سی دیر میں آدمی کی گردن مروا دیتا ہے، آپ اتنے بڑے عالم ہیں، اللہ کے ولی ہیں، آپ اس کے لیے بد دعا کیوں نہیں کرتے اللہ رب العزت سے؟ فرمایا دیکھو حجاج اللہ رب العزت کا عذاب ہے۔ حجاج کیا ہے؟ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ کے عذاب کو عذاب سے نہیں ٹالا جا سکتا، تو پھر کیسے ٹالا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کے عذاب کو رحمتوں سے ٹالا جا سکتا ہے۔ ایسے کام کرو جس سے اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوں، تو حجاج بھی ختم ہو جائے گا اور تمہاری زندگیاں بھی پرسکون ہو جائیں گی۔ آج رمضان کا مہینہ ہے، آخری دن چل رہے ہیں، رمضان آیا تھا، سوچ رہے تھے یہ کریں گے وہ کریں گے، اتنا پڑھیں گے، اتنی نماز کریں گے، اتنا صدقہ خیرات کریں گے، اتنی زکوٰۃ نکالیں گے، اتنا اللہ کو راضی کریں گے، لیکن دیکھ رہے ہیں کہ سب ایسے ہی رہ گیا اور چند دن رہ گئے ہیں۔ ان چند دنوں میں ان کو غنیمت جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اس کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر بستی والے اللہ تعالیٰ سے حقیقی معنی میں ڈریں، تقوی اختیار کریں، ایمان میں پختگی لائیں،
توبہ استغفار کریں تو اللہ رب العزت آسمان سے رحمتیں اور برکتیں نازل کرے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے۔ پروردگار ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت کو شرف قبولیت سے نوازے، اور جب تک اس دنیا میں رکھے مومن و مسلمان بنا کر رکھے، اور جب لے جائے تو ہمیں توحید والا بنا کر لے جائے۔ پروردگار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔